أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرو اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرو، یعنی فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد۔ یہ دو اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرنا اور اس کی تعریف بیان کرنا اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ یہ عمل ہے۔ اسے اللہ کا ذکر کرنا کہتے ہیں۔ ذکر کے معنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اسی حدیث کے ذیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اس قرآن کی آیت کے ذیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں جیسا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے گمان کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ زبان سے مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنی زبان سے اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر بندہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر بندہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف دوڑ کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اس کو اپنی رحمت میں ڈھانک لیتا ہوں، اور پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ عمل کرتا ہے، پھر اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا دل و دماغ بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے ان تمام اعضاء کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہر عمل کے لیے قادر بنا دیتے ہیں،
اور آسان اس کے لیے ہر کام فرما دیتے ہیں، پیروں سے چلنے کا کام، ہاتھوں سے کام کرنے کا کام، آنکھوں سے دیکھنے کا کام، زبان سے بولنے کا کام، سب کاموں میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، اور وہ بندہ یہ سارے کام جو کرتا ہے تو پھر کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے۔ لیکن یہ چیز اس کے اندر کب آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بعد میں، اللہ کو یاد کرنے کے بعد۔ اس لیے کہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ اللہ کا دھیان کسے کہتے ہیں؟ 24 گھنٹے والی زندگی میں آدمی کو یہ احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر دکان پر ہے تو وہاں اس کو یہ احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے اوپر پوری نظر ہے۔ اگر یہ کھیت میں ہے تو وہاں اس کے دل میں یہ خیال ہو اور اس کو یہ احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ راستے سے چل رہا ہے تو اس آدمی کو یہ احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ہاتھوں سے کام کر رہا ہے تب بھی اسے یہ احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی 24 گھنٹے والی زندگی میں رات کے اندھیرے میں اس کو یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، دن کے اجالے میں یہ احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، بات کرتے وقت یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اور آنکھوں سے دیکھتے وقت یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا دھیان نصیب ہونا۔ اور جب آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے، وہ آدمی حرام تو بہت دور کی بات ہے، مکروہ چیزوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس کی مکروہ کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے، اس میں احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ہر برے کام سے وہ بچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد و نصرت ایسے آدمی کے ساتھ شامل حال ہو جاتی۔ تو اللہ کا دھیان پیدا کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے اور بہت ضروری ہے، اور اللہ کا جو ذکر ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ اب اللہ کا جو ذکر ہے اس میں سب سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ اگر اللہ کا دھیان پیدا کرنا ہے اس کے لیے کن چیزوں کو ہم کو فالو کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، ان پر چلنا پڑے گا، جس سے اللہ کا دھیان نصیب ہونے میں آسانی ہوں گی؟ سب سے پہلی چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سمجھ بوجھ کر پڑھنا پڑے گا، حروف کی ادائیگی کے ساتھ میں، اس لیے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے نکلا ہوا ہے، وہ اللہ کے الفاظ ہے، اللہ کا کلام ہے، اسی لیے اس کو کلام اللہ شریف کہا جاتا ہے۔ اور اس میں جتنی آیتیں ہیں، جتنے احکام ہیں، کہ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، اور 7 منزلیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، اور 2,34,352 حروف ہے قرآن پاک کے اندر۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کیا ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی۔ جو چیز اللہ کی زبان سے نکلی ہے اگر ہم اس کو اپنے عمل میں لائیں گے تو پھر اس کا نور ہمارے دل پر پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو قرآن پاک سکھائے۔ اور دوسری حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رکھ دیا جائے قرآن پاک کو کسی چمڑے میں اور ڈال دیا جائے اس کو آگ میں تو وہ آگ اس کو نہیں جلائے گی،
اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اگر ہمارے سینے میں محفوظ ہے اور کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں بھی ڈال دیا جاوے تو جہنم کی آگ اس جسم کو نہیں جلائے گی. یہ قرآن پاک کی فضیلت. قرآن کے انوار کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا پڑتا ہے، پھر گناہ کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ دل گناہوں کی کثرت سے بالکل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، خیر کی بات اس پر اثر نہیں کرتی. لیکن جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بناتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے وہ جو دل پہ گندگی لگ چکی ہے، جو زنگ لگ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دھو ڈالتے ہیں اور دل کو صاف اور شفاف فرما دیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز اللہ کا دھیان پیدا کرنے والی جو ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا. ہر مسلمان کو جو یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن پاک نہیں آتا، اس کے اوپر قرآن پاک کو سیکھنا فرض ہے، اور وہ بھی تجوید کے ساتھ سیکھنا فرض ہے. بہت ساری صورتیں ہم نے قرآن پاک کی رٹی ہوئی ہے، مگر اس میں سینکڑوں غلطیاں ہیں، حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہے. حالانکہ عربی زبان ایسی ہے، اس میں اگر آپ نے ایک لفظ کی بھی غلطی کر دی تو ترجمہ اس کا بدل جاتا ہے، اس کے معنی کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھنا اور اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر آدمی تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھیں گا اور پڑھیں گا تو پھر وہ قرآن پاک صحیح ڈھنگ سے اس کا ادا ہوگا. اور پھر قرآن پاک کے ترجمے کو بھی پڑھنا چاہیے کہ ہم 50 سال سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، 10 سال سے پڑھ رہے ہیں، 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، آج تک ہم کو یہ نہیں معلوم کہ الحمدللہ رب العالمین اس کے میننگز کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. ہم جو یہ آیت پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے ہمارے دلوں پہ قرآن پاک کی تلاوت کا اثر نہیں ہوتا. ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، ہم صرف عربی جو زبان کے الفاظ ہیں، عربی کے الفاظ کو رٹتے رہتے یا پھر اس کو پڑھتے رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک عربی زبان میں خصوصاً اترا اسی لیے کہ عرب جو ہے وہ عربی زبان جانتے تھے، قرآن پاک ان کے سمجھ میں آتا تھا، اس لیے وہ دین میں فوراً داخل ہو گئے. دین میں داخل ہوتے تھے، قرآن پاک کو سمجھتے تھے. قرآن پاک کو سمجھنے کے بعد جب اللہ ان کو ہدایت دیتا تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو وہ فوراً مسلمان ہو جاتے تھے. ان کی زبان میں قرآن کو اللہ نے اتارا، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسی ایسی مثالیں بیان کی جس سے عربوں کا اسلام میں داخل ہونا آسان ہو گیا. آج ہماری زبان میں قرآن پاک نہیں ہے، ہم جو زبان بولتے ہیں، تو ہماری نماز میں بھی لذت اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آتا امام صاحب کیا پڑھ رہے، یا ہم 50 سال سے نماز پڑھ رہے یا 20 سال سے نماز پڑھ رہے، تو ہم جو صورتیں پڑھ رہے اس کا مطلب کیا ہے. ابھی مکہ مکرمہ کے اندر ایک دن عشاء کی نماز کے بعد میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا. میرے ایک دوست ہے حافظ عبداللہ، بامبے میں رہتے، وہ بھی ساتھ میں تھے. ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، حج کے مسئلے مسائل کے اوپر ہماری بات چیت چل رہی تھی. تو اچانک ایک عرب آیا اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا، بات چیت کرنے لگا. کہاں کے ہے؟ بولے مراکش کے ہیں، مغرب کے. آپ لوگ کہاں کے؟ میں بولا بھائی ہم لوگ ہندوستان کے ہیں، انڈیا کے ہیں. اچھا. اب وہ عربی میں بات کر رہا تھا میرے سے. کہاں سے؟ میں بولا ہم لوگ انڈیا سے ہیں. تو بات ہونے لگی میری اس کی، بہت ساری وہاں کے بارے میں نے اس سے باتیں پوچھا، اس نے ہندوستان کے بارے میں پوچھا. بعد میں اس نے مجھ سے کہا یہ کون ہے؟ میں بولا یہ حافظ عبداللہ ہے. بولے یہ حافظ قرآن ہے؟ میں بولا جی ہاں یہ حافظ قرآن ہے.
اس نے یہ کہا کہ تم میرا قرآن سنو، پھر مجھے تم اپنا قرآن سنانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر والضحیٰ واللیل اذا سجا کی سورت پڑھی، اس کو دوسرے امام کی قرات میں اس نے پڑھا۔ وہ ہونے کے بعد ان سے کہا کہ تم قرآن پڑھو۔ اب وہ حافظ صاحب نے شروع کی قرآن پاک کی آیت وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا۔ قرآن پاک میں یہ ایک رکوع ایسا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کی جماعتوں کا الگ الگ ذکر فرمایا ہے کہ جنتی ان کی جماعت کیسی ہوں گی اور جہنمی کیسے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات جنتیوں کے لیے ہوں گے اور جہنم میں جانے والوں کے لیے کیا کیا عذابات ہوں گے۔ انہوں نے یہ مختصر رکوع پڑھا۔ وہ سننے کے بعد میں وہ عرب جو تھا دہاڑے مار مار کے رونے لگا، اس کے پورے چہرے پہ آنسو آ گئے، اس کی ہچکیاں نکل گئی، اس لیے کہ وہ عربی جانتا تھا۔ حالانکہ وہی رکوع ہم بھی 10 سال 20 سال سے سن رہے ہیں، پر ہم کو آج تک کچھ فیل نہیں ہوا، کچھ فیلنگ نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو قرآن کے صرف الفاظ نہیں بلکہ قرآن پاک کے معانی کو بھی پڑھنا بہت ضروری ہے، اور جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اسے علماء اکرام سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اگر خود سے ہی معانی پڑھے، کسی سے رائے مشورہ نہ لے تو پھر وہ گمراہ بھی ہو جاتا۔ جیسے ایک آدمی ایک عالم صاحب کے پاس ترجمے کا قرآن لے کر آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سود اگری کو حلال کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی سود کی تمام قسمیں ناجائز ہے، حرام ہے۔ بولے نہیں، ایک قسم ہے سود کی، اسے سود اگری کہتے ہیں، وہ حلال ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی قسم ہی نہیں ہے۔ بولے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، ترجمے میں نے پڑھا۔ اب اس نے قرآن پاک لے کر آیا وہ عالم صاحب کے پاس، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے سودا گری کو حلال کیا ہے۔ کس کو حلال کیا ہے؟ سودا گری کو ہم نے حلال کیا ہے۔ سودا گری یعنی تجارت کو ہم نے حلال کیا ہے۔ اب یہ بیچارہ پڑھ رہا سود اگری کو اللہ نے حلال کیا ہے، تو گمراہ بھی آدمی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے معتبر علماء کی رہبری میں آدمی نے سیکھنا چاہیے، نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھنا چاہیے۔ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم خصوصاً ہمارے کام کرنے والوں کی مجلسوں میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہماری نمازوں میں لذت اور خشوع اگر پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے نماز میں پڑھی جانے والی تمام دعائیں، تمام اذکار اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کرو، تو دیکھو پھر نماز میں کیسا خشوع پیدا ہوگا، نماز میں خضوع پیدا ہوگا، نماز میں لذت پیدا ہوں گی، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ جو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہمارا دھیان نماز میں بھٹک جاتا ہے، مسجد میں کھڑے ہیں دھیان دکان میں بھٹک رہا ہے، کاروبار میں بھٹک رہا ہے، دھیان ادھر ادھر باہر جا رہا ہے، اس کا سب سے بڑا ریزن اور سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ حروف کا ہمارے کو یعنی سمجھ میں نہیں آتا مطلب ان الفاظ کا، اس لیے تکلیف ہوتی ہے اور نماز میں دھیان پھر ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے۔ اگر آدمی نماز کے ایک ایک حرف کو جانے گا، کیونکہ ہم لوگ ہندوستانی ہیں، ہمارے یہاں پر عربی زبان ہم لوگ نہیں سمجھتے، عرب اس کو سمجھتے ہیں، اس لیے واقعات جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ ایک صحابی رات میں انہوں نے جب قیام کیا تو پوری رات بس وہ قیام ہی کرتے رہے، قرآن کی تلاوت میں ایسے کیا ہو گئے، مشغول ہو گئے، محو ہو گئے۔ اس لیے ہو گئے کیونکہ وہ قرآن پاک کو جانتے تھے، اس کی لذت کو پہچانتے تھے، تو ان کے لیے آسان تھا۔ ہمارے لیے اس لیے مشکل ہے کہ اگر ہمارا امام 5 کی بجائے 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم پڑھے
تو ہمارے جان پہ آتا. ہم بولتے یار امام صاحب کو مقتدیوں کا خیال نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کو اس کے معنی معلوم نہیں ہے. ایک ایک جو نماز کے اندر پڑھے جانے والی دعا ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ بے شک آپ پاک ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، وتبارک اسمک، اور برکت والا تو صرف آپ کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ برکت والا اللہ کا نام ہے. اللہ کے علاوہ کوئی چیز برکت والی نہیں ہے. جیسے مسلمانوں کا عقیدہ رہتا کہ یہ دیوار برکت والی ہے، یہ جھاڑ برکت والا ہے، یہ دھاگے دورے برکت والے ہیں، اور یہ فوٹو برکت والا ہے، اس کو لگاؤ دکان میں دھندا خوب چلیں گا، یہ ٹوپی برکت والی ہے، یہ رومال برکت والا ہے، یہ جوتیاں برکت والی ہے، اور یہ فلانی چیز برکت والی ہے. برکت والی کوئی چیز نہیں ہے، یاد رکھو، سوائے کس کے؟ اللہ کے نام کے. باقی سب ہماری غلط فہمیاں ہیں. برکت اللہ نے چھپا کے رکھی ہے اللہ کے نام میں. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اے اللہ بے شک آپ کا نام برکت والا تو آپ کا نام ہے. اب ثنا ہو گیا ہمارا، ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اب اس میں پورے معانی ہم کو یاد ہے تو ہمارا پورا دھیان معانی کی طرف ہے. جو صورتیں ہم پڑھتے موٹی موٹی، ہر ایک کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے. علم ترا کی موٹی صورت ہے، اس میں اتنا بڑا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے پورے قرآن پاک کے اندر. اگر ہم دیکھیں گے سب سے آسان ہم سمجھتے علم ترا کی صورت ہے، مگر اسی ایک صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی کیسی حفاظت کی وہ سارا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ کام لینے پہ آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو ابابیل پرندے ہیں ان سے کیسے کام لیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا. وہ پورا واقعہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 40 دن پہلے کا واقعہ، 50 دن پہلے کا واقعہ کہ مکہ مکرمہ میں، کیونکہ علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 40 دن، بعض کہتے ہیں 50 دن پہلے کا واقعہ. مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، اس کا حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے اس زمانے میں بھی دنیا بھر سے لوگ آتے تھے. تو یمن میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام ابرہہ تھا. ابرہہ بادشاہ، اس نے یمن کے اندر ایک ڈپلیکیٹ کعبہ بنایا اور لوگوں سے کہا کہ تم اس کے حج کے لیے آیا کرو، مکے کے کعبے کا حج چھوڑ دو. لیکن لوگ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تعمیر کیا ہوا تھا، نبیوں نے تعمیر کیا ہوا تھا، حج تو بیت اللہ کا ہی ہوگا جو اوریجنل تھا. لیکن ابرہہ کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہوئی اور اس نے یہ پلان بنایا کہ میرے بیت اللہ کا طواف اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک کہ میں اوریجنل بیت اللہ کو نیست و نابود نہ کر دوں، تب تک اس کا ڈیمانڈ نہیں بڑھے گا. اس کے لیے وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا. اور قرآن میں اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جانتے نہیں، آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. پورا واقعہ اس میں مختصر انداز میں اللہ نے پورے واقعے کو اس میں جمع کر دیا. اور پھر ابرہہ جو بادشاہ ہے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے جب پہنچا تو مینا کے پاس ایک وادی ہے، اس وادی میں اس نے قیام کیا اور وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹ چرا کرتے تھے. اس کو معلوم ہوا کہ یہ مکہ کے سردار ہے تو ان کے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. اور قبضے میں لینے کے بعد جب عبد المطلب کو معلوم ہوا ابرہہ بادشاہ آیا ہے، آپ اس کے پاس پہنچے اور اس نے اعلان کر دیا تھا مکے میں ابرہہ نے کہ میں بیت اللہ کو توڑنے کے لیے آیا. اب جب یہ اس کے پاس گئے اونٹ لینے کے لیے تو انہوں نے کہا
کہ بولے بھائی ابرہہ بادشاہ وہ پہاڑ کے اوپر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نیچے کھڑے ہوئے تھے. تو ابرہہ بادشاہ نے سمجھا مکے کے سردار ہے میرے پاس آئے ہیں تو کچھ امپورٹنٹ بات کرنے کے لیے آئے ہوں گے, کچھ اہم ضروری بات ہوں گی, کعبۃ اللہ کے بارے میں شاید کچھ بولنے کے لیے آئے ہوں گے. اس لیے ابرہہ بادشاہ اوپر سے نیچے آیا پہاڑ پہ, اور نیچے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب سے کہا بولو کس لیے آنا ہوا. انہوں نے کہا مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم نے میرے اونٹ قبضے میں لے لیے ہیں, میں اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے آیا. ابرہہ بادشاہ کہنے لگا میں تم کو عقل مند آدمی سمجھتا تھا مگر تم نے یہ کیسی بات کر دی. تم کو معلوم ہونا چاہیے میں بیت اللہ کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. میں اوپر سے نیچے اس لیے آیا, میں سمجھا اتنا بڑا آدمی آیا ہے تو شاید بیت اللہ کے بارے میں کچھ بات کریں گا. تم کو بیت اللہ کی فکر نہیں ہے, اپنے اونٹوں کی جانوروں کی فکر ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا اونٹ میرے ہے, میں ان کا ذمہ دار ہوں, اس لیے میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں. کعبۃ اللہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کا ذمہ دار ہے, خود اللہ اپنے گھر کی حفاظت کریں گے, میں اس کا ذمہ دار نہیں. اب ابرہہ کو بہت غصہ آیا. مینا میں وہ رکا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اپنے اونٹ لے کے روانہ ہو گئے. جس دن ابرہہ کا پلان تھا, پروگرام تھا کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے, اس دن حضرت عبد المطلب سارے مکے کے لوگوں کو لے کر مکۃ المکرمہ میں آج بھی وہ پہاڑ ہے, اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر یعنی پہاڑ پہ چڑھ گئے اور سب نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا. اس لیے کہ مکہ کے جو مشرکین تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی نہیں جانتے تھے یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کون ہے, بلکہ وہ سب جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اس لیے وہ زمانے میں بھی اپنے بیٹوں کا نام عبداللہ رکھتے تھے. کیا نام رکھتے تھے؟ وہ زمانے میں بھی عبداللہ, عبد الرحمن زمانے جہالت میں رکھا کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ کی کا اتنا ادب اور احترام کرتے تھے وہ لوگ کہ اپنے بچوں کے بھی نام عبداللہ, عبد الرحمن رکھتے تھے. بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے. اور جب بیت اللہ ٹوٹ گیا بارش کی وجہ سے ایک مرتبہ, تو ان لوگوں نے اپنی حلال کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کی. اور جب حلال کمائی ختم ہو گئی تو حتیم کا جو حصہ ہے جو چاند کے جیسا نظر آتا تصویر میں, اس کو باہر چھوڑ دیا. بولے ابھی اتنے پیسے اپنے پاس نہیں ہے حلال کے, اتنا ادھورا چھوڑ کے انہوں نے باقی بیت اللہ کی تعمیر کی. اتنا بیت اللہ کا ادب و احترام کرتے تھے. مگر اللہ کی ذات میں وہ شرک کیا کرتے تھے, اور وہ جو ہے دوسرے بتوں کو بھی شامل کرتے تھے کہ بارش کے برسانے میں یعنی اللہ تعالیٰ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, وہ یہ بت کی مدد لیتے, وہ اس سے بھی مدد لیتے, وہ اس سے بھی مدد لیتے. وہ وسیلے مانگا کرتے تھے. جیسے ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے مسلمانوں کو عادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وہ وسیلوں کا استعمال کرتے ہیں کہ بھائی ان کا وسیلہ لیں گے تو دعا قبول ہوں گی, ان کے وسیلے سے مانگیں گے تو دعا قبول ہوں گی, اور کسی کے بھی وسیلے سے مانگیں گے تو دعا قبول ہوں گی. حالانکہ یہ شرک ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی فاستجب لکم, مجھے پکارو, مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. بیچ میں واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا اللہ قرآن میں فرماتے انی قریب, میں تمہارے بہت قریب ہوں. یہاں تک کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. ہر چیز کو اللہ سنتے ہیں, جانتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں وسیلہ مانگا کرتے تھے. جیسے آج مسلمان بہت سے مانگتے ہیں. ہم لوگ غار ثور کی زیارت کے لیے گئے تو ایک صاحب وہاں دعا مانگنے لگے, اے اللہ یہ غار ثور کے وسیلے سے, یہ پہاڑ کے اس پہ جتنے پتھر ہیں ان کے سب کے وسیلے سے, اور یہ جو ہے رستہ ہے اس کے وسیلے سے تو ہماری مغفرت فرما, تو ہمارے گناہوں کو بخش دے, ایسا کر دے, ویسا کر دے.
پھر میں نے لوگوں کو جمع کیا، میں نے بولا بھائی یہ جو غار ہے پہلے اس کی حقیقت جانو کہ یہ کیوں ہے، کس لیے ہے، کائے کے لیے ہے۔ تو جب آدمی کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر کس کے بھی وسیلے سے دعا مانگنے لگ جاتا۔ لیکن فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم صرف مجھ سے مانگو۔ تو مشرکین مکہ اللہ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، مگر وہ اللہ کے بیچ میں کیا لے کر آتے تھے؟ وسیلے لے کر آتے تھے۔ تو اب یہ سارے لوگ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور اللہ کو پکارنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب پکارنے لگے تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے ان کے پلان کو، ان کے مکر کو، ان کے فریب کو ہم نے فیل نہیں کر دیا؟ ہم نے سب ان کا پلان چوپٹ کر دیا۔ اور اللہ فرماتے پھر ہم نے ان پہ میزائل، توپ، گولیاں ہم نے یہ نہیں نازل کی۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان کی طرف بھیجا ہماری جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے پرندوں میں، جس کو ابابیل کہتے ہیں، ہم نے ابابیل بھیجا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے اطراف میں آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں ابابیل جو ہے وہ گشت کرتے ہیں، ہے نا فاروق بھائی؟ ابابیل سینکڑوں کی تعداد میں ان کے جھنڈ کا جھنڈ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں آج بھی کیا کرتے ہیں؟ گشت کرتے ہیں۔ اور یہ خدا کی قدرت کا بہت بڑا نمونہ ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ کبوتر جو ہے وہ بھی وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، ہزاروں نہیں، اگر میں بولوں لاکھوں کی تعداد میں ہے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ آپ جہاں جائیں گے وہاں آپ کو کبوتروں کے جھنڈ کے جھنڈ نظر آئیں گے۔ حرم شریف میں بھی کبوتر گھومتے رہتے ہیں مگر کسی کبوتر کی ہمت نہیں ہوتی کعبۃ اللہ کے اوپر سے ایسا کراس کرنے کی۔ کوئی بھی کبوتر ایسا کراس کر کے کعبۃ اللہ کے اوپر سے نہیں جاتا، وہ تھوڑے سے سائڈ سے نکلتے کبوتر۔ لیکن ابابیل پرندے وہ چاروں طرف گھومتے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی ابابیل ہے جنہوں نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنے والے ابرہا کو تباہ و برباد فرمایا تھا۔ تو کیا کہا قرآن میں؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ہم نے ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو پرندے ہیں ابابیل ان کو بھیج دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ جو ہے کنکریوں سے ان کو مارنے لگے۔ کیسی کنکریاں؟ چھوٹے چھوٹے پتھر کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ گولیوں سے، توپ سے، بارود سے بھی زیادہ ابرہا اور اس کی فوج کے لیے اللہ نے اس کو اثردار بنا دی کہ ابابیل پرندے اپنے چونچ اور پنجوں سے وہ پتھر کنکریاں ان کے اوپر جب برسانے لگے تو کنکری جب سر میں گھستی تھی تو وہ پورے سر میں سے، یعنی ان کے سر میں اندر تک چلی جاتی بغیر کسی، اور پورے مکہ کے لوگ وہ پہاڑوں پہ بیٹھ کے اللہ کو پکار رہے ہیں، اور اللہ نے پرندوں کے ذریعے سے ہاتھی والوں کی فوج کے حملے کو فیل کر دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، اللہ فرماتے کیا پھر ہم نے ان کو چابے ہوئے بھوسے کے جیسا نہیں بنا دیا؟ جیسے گائے، بیل، بکری یا انسان جب اپنے منہ میں نوالا چابتا ہے تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ وہ پیس دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے پھر ابرہا کی فوج کا ایسا ہی حال نہیں کر دیا؟ سارے کے سارے لوگ مر گئے، اور پھر وہ جو سب وہاں پڑے ہوئے تھے اللہ نے ان کو دھونے دھلانے کے لیے بادلوں کو حکم دیا، بارش آئی اور بارش کے ذریعے سے ان کا پوروں کا صفایا ہو گیا وہاں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھے گا تو اس کو نماز میں لذت آئیں گی، نماز کے پورے اذکار یاد کریں گا۔ تو رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، اٹھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جب یاد ہوں گی اس کے بعد پھر آدمی کو اللہ کا دھیان نصیب ہوگا۔ کیا نصیب ہوگا؟ اور جب اللہ کا دھیان نصیب ہوگا
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ ہوں گی، اور پھر حرام کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے دل میں تقوی آئے گا، توکل آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگیوں میں یہ جو صفت تھی کہ صحابہ اکرام جہاں پر بھی جاتے تھے اللہ کی مدد جو ان کے لیے فوراً آتی تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ صحابہ اکرام کا دھیان 100% ان کے دلوں میں اللہ کا دھیان تھا، اللہ نے ان کو اپنا دھیان نصیب کر دیا۔ تو اس کے لیے جب ان کے دل میں کوئی پریشانی آتی، کوئی حالات کا سامنا ہوتا، وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے، اللہ کی مدد و نصرت ان کے لیے حاضر ہو جاتی۔ تو ذکر کا مقصد یہ ہے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اور اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز قرآن پاک کی تلاوت، اور دوسرے نمبر پر 3 تسبیحات کا اہتمام۔ 3 تسبیحات کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ حدیث شریف کی کتابوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو فضائل ذکر میں آپ کو لاکھوں حدیثیں ملیں گی۔ یہ پڑھیں گے تو اس پہ یہ اجر ملے گا، وہ پڑھیں گے تو اس پہ وہ اجر ملے گا، لیکن یہ جو 3 تسبیحات ہیں ان میں آپ کو سب سے پہلے تو اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی پہلی تسبیح میں یہ ہے، دوسری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، اور تیسری تسبیح میں استغفار ہے۔ تینوں چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ اللہ کا جو حق تھا وہ اللہ کو پہنچ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق تھا وہ ان تک پہنچ گیا، اور بعد میں ہمارے جو گناہوں کی معافی کا معاملہ ہے وہ ہم نے ہمارے لیے بھی اللہ سے مانگ لیا۔ یہ تینوں تسبیحات میں تینوں چیزیں آ گئی۔ تیسرے کلمے کی تسبیح، تیسرا کلمہ اللہ کی اس میں پاکی ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور پھر بندہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت ہے، یہ جو کچھ بھی ہے وہ سب تیرے فضل و کرم سے ہے، اور تو سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ پہلی تسبیح میں یہ آ گیا، تیسرے کلمے کی تسبیح پورا پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پورا مکمل جو تیسرا کلمہ ہے وہ یہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں، ساری زندگی بھی اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے تو ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے، مگر صبح شام 100 مرتبہ ایک امتی ہونے کے ناطے سے ان کے اوپر درود شریف بھیجنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو درود ہم کو آتا ہے، نماز میں جو درود شریف پڑھا جاتا وہ ایک دم آسان ہے، یا پھر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے آپ۔ جو درود آپ جانتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں 100 مرتبہ۔ اصل چیز یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور درود شریف پڑھنے کا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو کیا فائدہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجیں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ درود شریف کے فضائل ہیں۔ ہم ایک درود بھیج رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اس کے بعد تیسری جو تسبیح ہے وہ استغفار کی ہے۔ استغفار کائے کے لیے؟ اس لیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے، آنکھوں سے، کانوں سے، پیروں سے، ہاتھوں سے ہمارے سینکڑوں لاکھوں گناہ ہو جاتے ہیں، ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اب استغفار پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ استغفار پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے اتنے گناہوں کو معاف کرتے ہیں چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر کیوں نہ۔ اور استغفار پڑھنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزی میں برکت آتی ہے، اور روزی میں کتنی برکت آتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں
اس کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ کل یا پرسوں کے دن ہی کوئی صاحب مجھے بول رہے تھے کہ بولے بھائی میرے کو، کل کی ہی بات ہے، بولے میرے کاروبار میں برکت کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ۔ میں نے ان سے کہا استغفار سے بڑھ کے دنیا میں کوئی وظیفہ نہیں، کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی عامل کے پاس اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے، کسی کے پاس اس سے بڑھ کے کوئی تعویذ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا اور اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ یہ وظیفہ اپنی امت کو عطا فرما، استغفار کا۔ اس سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، بولے بھائی میری روزی میں برکت کے لیے دعا کرو، انہوں نے بولے استغفار پڑھا کر۔ دوسرا آیا میں بے اولاد ہوں دعا کرو، بولے استغفار پڑھا کر۔ تیسرا آیا کھیتی باڑی سوکھ رہی ہے بارش کے لیے دعا کرو، بولے استغفار پڑھا کر۔ شاگردوں نے بولے حضرت تینوں کو آپ نے ایک عمل دیا، بولے میں نے نہیں دیا، اللہ نے دیا۔ قرآن میں اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا اپنی قوم سے کہو استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کثرت سے استغفار پڑھا کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش برسائیں گا تمہارے اوپر۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد بھی دیں گا مال بھی دیں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغیچے ہرے بھرے ہوں گے، اس میں پانی کی نہریں جاری ہو جائیں گی۔ تو استغفار ہمارے لیے ہے۔ تو یہ 3 تسبیحات بتائی۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے اللہ کا دھیان پیدا کرنے کا، تیسرا عمل، وہ ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ ہر وقت کی مسنون دعا ہم کو یاد ہونا چاہیے، مسجد سے باہر نکلنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، کھانا کھانے کے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، ضرورت کو جانے کی، ضرورت سے باہر نکلنے کی۔ یہ 3 طریقے ہیں اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔